برطانیہ، آسٹریلیا اور کینیڈا نے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اگر تو اس خطے کی صورتحال دیکھیں تو اس فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا اعلان لگتا ہے کہ بہت بڑی خبر ہے اور ایک سٹیپ فارورڈ ہے، جو ہے بھی، لیکن کیا اس سے فلسطینی ریاست معرض وجود میں آ جائے گی؟ یہ بہت ہی مشکل ہے اس بات کا جواب۔ فلسطین کے کوئی باقاعدہ ڈیفائنڈ قسم کے بارڈرز نہیں ہیں، اور جو دو عرب اسرائیل وار ہوئیں اس علاقے کے اندر 1918 والی اور 1967 والی، اس کے بعد وہ شکل اس علاقے کی برقرار ہے ہی نہیں ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ جو بیلفور ٹریٹی تھی جس میں برطانیہ نے اس مسئلے کی بنیاد بھی رکھی، جیسے مسئلہ کشمیر ہم کہتے ہیں نا انفنشڈ ایجنڈا آف پارٹیشن ہے، اسی طریقے سے یہاں پہ فلسطینی علاقوں کے اندر جو ایک جیوش اسٹیٹ کا قیام تھا، یہ برطانیہ کے اس وقت کے سیکرٹری آف اسٹیٹ نے ایک خط لکھ کر، کیونکہ اس وقت برطانوی راج پوری دنیا کے اوپر چھایا ہوا تھا، تو انہوں نے 1917 میں اس کی بنیاد رکھ دی تھی۔ اس کے بعد سے آج تک یہ مسئلہ کبھی حل ہی نہیں ہوا۔ جو علاقے کے اصل باشندے تھے، ان کا علاقہ جو فلسطینی ریاست تھی، مسلمانوں کا جن کا ملک تھا، ان سے وہ جوش لوگوں کے قبضے میں چلا گیا اور اوپر مہر لگا دی برطانوی اس وقت راج نے، اس کے اوپر اپنی اسٹیمپ آف اپروول لگا دی، اور آج تک اس کا مسئلہ حل نہیں ہوا۔ اور جو اس کے بعد بھی ٹریٹیز ہوئیں، کسی ٹریٹی کے نتیجے میں بھی امن نہیں آیا، بلکہ فلسطینی جو ریاست کے علاقے اس کے اپنے ہونے چاہیے تھے، وہ مختلف ملکوں کے قبضے میں ہی رہے۔ کبھی وہ مصر کے استعمال میں رہے، کبھی جارڈن کے استعمال میں رہے، اور اس کے بعد ہوا یہ کہ ایک خاص عرصہ تک یہ ایمبیگوٹی برقرار رہنے کے بعد ان تمام علاقوں کے اوپر اسرائیلی ایک کے بعد ایک قبضہ کرتا چلا گیا، اور اب عرب ریاستیں اس قابل نہیں ہیں کہ وہ علاقے واپس لے سکیں، خواہ وہ مصر کے ہوں، شام کے ہوں، لبنان کے ہوں، اردن کے ہوں، یا وہ اس فلسطینی ریاست کے ہوں جس کے لیے بہت سے ملکوں کے عوام بات کرتے ہیں، لیکن ان ملکوں کی حکومتیں وہ سپورٹ لیول پرووائڈ نہیں کر سکتی۔ آج جہاں ہم کھڑے ہیں، یو این کے اندر ایک عرب سمٹ بھی کروانے جا رہی ہے، سعودی عرب اور فرانس اس کو کو ہوسٹ کریں گے، جہاں فلسطینی ریاست کے حوالے سے 6 مزید ممالک جو ہیں، جس میں فرانس بھی شامل ہے، اس کے اوپر اعلان کریں گے کہ ہم فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں۔ تو سٹیپ فارورڈ تو ہے، لیکن جب تک اس کے بارڈر، جس میں یروشلم اس کا دارالحکومت ہو، ویسٹ بینک کی کیا پوزیشن ہے وہ واضح ہو، غزہ کے اوپر جو کچھ وہ کر رہے ہیں، 65,000 مسلمانوں کو شہید کر چکا ہے، اس کے اوپر ایک واضح پوزیشن نہ اختیار کی جائے، تب تک اس کا عملی طور پر فروٹفل ہونا کافی مشکل نظر آتا ہے۔ تو آج کے پروگرام میں جو ہمارے ساتھ شرکا ہیں، ان سے اسی حوالے سے بات کریں گے، اور جو سعودی عرب نے ایک ڈیفنس پیکٹ کیا اس کے اوپر بھی بات کریں گے، کیونکہ اس علاقے کی پوری جو سیاست ہے اس حوالے سے اس کی بہت ہی سگنیفیکنس ہے۔ جس طریقے سے ایران والے اٹیک کے بعد جو انڈیا پاکستان والی وار تھی، اس کے بعد ایک اس بات کی افادیت بڑھ جاتی ہے کہ مسلمان ملک اپنے دفاع اور سالمیت کے لیے مل کر کچھ کریں۔ اسی طریقے سے قطر والے اٹیک کے بعد سعودی عرب کے لیے بہت ہی سگنیفیکنٹ تھا کہ سعودی عرب جلدی سے آگے بڑھے اور اپنے دفاع کو، اپنے لوگوں کے تحفظ کو اور اپنے بارڈرز کو سیکیور کرنے کی خاطر اپنا جو دوسرے مسلم ریاستوں سے اس کو مدد مل سکتی ہے وہ لے، اور خود سے اس کے اوپر انیشیٹو لے، کیونکہ امریکہ نے وہاں پر جو اپنی بیس بنائی تھی یہ کہہ کر قطر کے اندر کہ قطر کو دفاع کروں گا، اور اسی دوحہ سے جہاز اٹھ کر دوحہ کے اندر ہی اٹیک کرنے والے جہازوں کے اندر تیل ڈال رہے تھے، وہی کام کہیں سعودی عرب کے ساتھ نہ ہو جائے۔ تو اس حوالے سے پاکستان اور سعودی عرب کا یہ جو میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ ہے بہت اہم ہے۔ تو آج کے پروگرام میں جو ہمارے ساتھ شرکا ہیں، بیگ ملک صاحب ہیں، وزیر مملکت قانون و انصاف ہیں۔ سر خوش آمدید پروگرام میں۔ بیرسٹر عمیر نیازی پاکستان تحریک انصاف سے ہمارے ساتھ ہیں، اور خالد چشتی صاحب ایئر کموڈر ریٹائرڈ ہمارے ساتھ ہیں۔ سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ فلسطینی ریاست کا قیام، بیرسٹر عقیل صاحب، یہ بہت اہم ہے، اور 100 سال سے زیادہ ہو چکا ہے اسرائیل کا اس علاقے کے اوپر قبضہ، اور اس کا جو کچھ اب ہم نے دیکھ رہے ہیں غزہ کے اندر 65,000 سے زیادہ لوگوں کی شہادت، اور تمام عرب ریاستیں اس کا نشانہ ایک کے بعد ایک تو بن رہی ہیں، آواز اونچی نکالنے کی ہمت کسی میں نہیں ہے۔ کیا بنے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک صاحب بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں بالکل 65,000 سے زیادہ جو ہے وہ نہتے جو غزہ کے اور فلسطین کے باسی ہیں، باشندے ہیں، وہاں کے جو لوگ ہیں، جس میں بچے بھی، بوڑھے بھی، خواتین بھی، جوان بھی، ان سب نے جو ہے یہ بہت ہی ظلم دیکھا ہے اور ظلم سہا ہے، اور اسرائیلی جارحیت اور ننگی جو جارحیت ہے، اگریشن، بہت چھوٹا لفظ ہے اسرائیل کے ان اقدامات کو، جو کہ جس کی انٹرنیشنل قوانین میں بھی اگر آپ دیکھیں تو کوئی سپورٹ نہیں ملتی، اور بالکل اس نے ایبسولوٹلی جینوسائیڈ، دیکھیں جینوسائیڈ کی اگر آپ ڈیفینیشن اٹھا کے دیکھیں یو این کی کنونشنز میں، تو اس میں سے 4 سے 5 جو انگریڈینٹ ہے، 4 تو وہ آلریڈی میٹ کر رہا ہے۔ اب یہاں پہ جینوسائیڈ کو اور کن لفظوں میں آپ ڈیفائن کریں گے کہ پوری دنیا یہ معذرت کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے تماشا دیکھ رہی ہے، کنڈیم بھی کر رہی ہے، لیکن
اس کے خلاف ایکشن نہیں ہو رہا. اب یہ ایک فورم ضرور موجود ہے UN جنرل اسمبلی, جس میں فرانس اور سعودی عربیہ نے یہ بیڑا اٹھایا ہے, وہ ایک کانفرنس بھی ہے اس حوالے سے. لیکن پاکستان کی اسٹیٹڈ پوزیشن رہی ہے کہ پری 1960s کے جو بارڈرز تھے یا اس ٹائم کے حوالے سے, اس پہ 2 اسٹیٹ سولوشن جو ہے اس کا قیام ہونا ضروری ہے اور لازم ہے. اب یہ ان ممالک نے جو کام کیا ہے, اب یہ کام برطانیہ نے, اٹس ٹو لیٹ ان دا ڈے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیلفور ڈکلیریشن وہ ٹائم تھا جب آپ نے ایک مذہب کے اوپر, مطلب یہودی اسٹیٹ بنانے کے قیام کے اوپر آپ نے کام کیا. تباہی کی بنیاد برطانیہ نے رکھی ہوئی ہے. ایبسولوٹلی, اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ برطانیہ نے ہی یہ تمام تر اس کی بنیاد رکھی. اور آج اگر برطانیہ اس کو اس نظر سے یا اس حوالے سے وہ کہے کہ جی ہم اس کو اسٹیٹ ہوڈ کا یا ایک ملک تسلیم کر رہے ہیں فلسطین کو, فلسطین میں معذرت کے ساتھ مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ بچا ہی کیا ہے غزہ کے علاوہ, اور وہ بھی ایک پٹی بھی چھوٹا سا وہ ایریا ہے جو بچ گیا ہے. اب اگر آپ پری 1960s یا اس اراؤنڈ کے ٹائم کے اراؤنڈ کے بارڈرز کی آپ بات کرتے ہیں, تو اصل تو دیکھیں نا, فلسطینیوں کا یہ ہوم لینڈ تھا جو ان سے چھینا گیا. ایک کے بعد ایک جو ہے یہ ایگریشن کی آپ کو مثال نہیں ملتی, اور وہ اتنی دہائیوں سے یہ تمام تر معاملہ چلتا آ رہا ہے. اب اگر یہ ممالک کینیڈا, آسٹریلیا, برطانیہ یا یہ اگر یہ کہہ دی, کہتے ہیں نا کہ جی بہت دیر کر دی مہربان آتے آتے, اور لیکن دیر آئے درست آئے. میں سمجھتا ہوں کہ اپنے کیے پہ جو ان کا اپنا یہ بیچ بویا ہوا ہے, اس پہ ان کو پوری امت مسلمہ سے, پوری دنیا سے جو ہے وہ معافی مانگنی چاہیے, اور ان کو آؤٹ رائٹلی ان کی اسٹیٹ کی پالیسی ہونی چاہیے کہ یہ ہم سے اس وقت کی غلطیاں ہوئیں, اور غلطیوں کا خمیازہ آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے. جو تماشا اسرائیل نے لگایا ہے ویپنز آف میس ڈسٹرکشن کا کہہ کہ عراق پورے کو تباہ کر دیا تھا. خالد چشتی صاحب, جو پری 1967 پوزیشن ہے, اس کے اوپر مانگ کرنا مسلمان ملکوں کی, سعودی عرب کی, پاکستان کی, ساروں کی یہی مانگ ہے. اور یہ جو ممالک اب ریاستوں کو تسلیم کر رہے ہیں, وہاں سے جب تک کوئی سٹرنجنٹ میئرز نہ ہوں, کوئی اکنامک سینکشن, اسٹریٹ سینکشن, جس کی وجہ سے اسرائیل کے آپ تھوڑا سا اوپر دباؤ ڈال سکیں, اس کے بغیر یہ سوچیں کہ وہ اسرائیل باز آ جائے گا جو 65,000 مسلمانوں کو شہید کر کے بھی ابھی دندناتا پھر رہا ہے, تو بہت مشکل بات ہے. بہت شکریہ ملک صاحب. آپ تو پری 67 بات کر رہے ہیں, اور میں 1948 کی بھی بات کرنا چاہوں گا, جب یہاں پہ جیوز صرف 15% تھے, اور جب یہاں سے پوری دنیا سے جیوز کو لا کر آباد کیا گیا تھا. اور یہی برٹن جس کا آپ ذکر کر رہے تھے, UK کا, اس نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں دونوں کو ایک جسٹیفائڈ ڈسٹریبیوشن دوں گا. اور جب لیٹ 50s میں جب یہ طے پایا کہ زمین کے حساب سے یا پاپولیشن کے حساب سے ہونی ہے, تو فلسطینی اس وقت بھی 55% تھے, اور بجائے آدھا دینے کے ان کو ایک ٹکڑا دے دیا گیا. آپ کے سامنے ہے, پھر انویژن شروع ہو گئی, پھر 1967 آ گیا, ریسٹ از ہسٹری. تو ان کو بائی ڈیزائن مارجنلائز کیا گیا اوور دا انیشل 30-40 ایئرز. اور اس کے بعد تو کوئی لمٹ ہی نہیں ہے, جو آپ ذکر کر رہے تھے اپنے انٹروڈکشن کے دوران, کہ اتنے ہزاروں, اور ابھی 60-70 ہزار لوگوں کو شہید کر دیا گیا, اور ابھی بھی شاید ان کو اطمینان یا سکون نہیں ہو رہا. اور بالکل یہ ویسٹرن بہت اچھا کر رہے ہیں, اپریشیٹ کرنا چاہیے, لیکن یہ احسان نہیں کر رہے. یہی ویسٹرن ملک تھے جنہوں نے 40s میں, 48 میں, 50s میں, 60s میں یہ رائٹ مانا تھا کہ اسرائیل کے اگینسٹ فلسطینیوں کو ایک پورا انڈیپینڈنٹ ہوم لینڈ ملنا چاہیے. اور اس حد تک پھر سب کی کرائمنس ٹیسٹ ہو گئی, ڈکلیئرڈ ہو گئی یا انڈکلیئرڈ ہو گئی. اس طرح کا ایک لک دی ادر سائڈ سب نے کیا کہ وہ بڑھتے 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 یہاں تک آ گیا کہ صرف وہیں فلسطینی نہیں, 60-70 ہزار لوگوں کو شہید کرنے کے بعد وہ قطر پر بھی آنا اس حملہ آور ہوا ہے. تو یہ جھجک انہی ویسٹرن ملکوں نے ہی دی ہے, ان اکاؤنٹیبل دی ہے, کیونکہ کوئی پرائس نہیں تھی اس کو ان ملکوں پر اپنی طاقت جمانے گئے, دھونس جمانے کی جو ہسٹری تھی. تو یہ کنٹینیوڈ ہے, اللہ کرے اب چیک ہو جائے. اور یہ جو ملکوں نے ایک مورل پریشر ہی بلڈ کیا ہے جو فلسطین کی حکومت کو تسلیم کر کے, اور جو پاکستان اور سعودی عرب کا جو اگریمنٹ ہوا ہے, ایک ڈیٹرنس کا میسیج آئے. اور لاسٹ پوائنٹ اس کے اوپر ملک صاحب یہ ہے کہ اسرائیل کو کوئی آج تک اس نے کوئی پرائس نہیں دی ہے اس ایسکلیشن کی, اور ان چیک جو ٹیررزم یا باربرزم اس نے کیا ہے, کوئی قیمت نہیں کسی نے مانگی سوائے ریزولوشن کے اور قراردادیں پاس کر لینے کے, اور پھر اس کو برا بھلا کہہ لینے کے علاوہ کچھ نہیں ہوا. جب یہ ملک پرائس ایسی نہیں لیں گے کیونکہ ہم ملے جو آپس میں مل کے نہیں کرتے, سٹینڈ لون اس نے ہر ملک کو, 7 ملکوں کو پچھلے کئی مہینوں میں اس نے روند ڈالا ہے, لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو اللہ کرے اب کوئی یونائٹڈ ہو جائے مسلمان, ریئلزم ہو کہ اٹس اے میٹر آف ٹرن, اٹس ناٹ اے میٹر آف چانس.